السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین اکرام، الحمدللہ جامعہ انوارے کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، الحمدللہ پارہ 18 اور سورہ نور جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، پچھلے درس میں جیسے بات بتائی گئی تھی کہ احکام خواتین گھر میں جب ہوں تو کہاں تک پردہ کرنا چاہیے، اور پھر باہر میں جب نکلتے ہیں تو ان کے لیے پردے کا کیا حکم ہے، کہاں تک پردہ کرنا چاہیے۔ پچھلے درس میں ہم نے وہ سب چیزیں بیان کر دیں۔ اب آج جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ کسی آدمی کے پاس اگر نفقہ یا پھر مہر ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو کیا وہ آدمی کے لیے زنا کرنے کی رخصت مل سکتی ہے کیا؟ یہ ایک سوال جو عام ذہنوں میں آ سکتا ہے، اس کا جواب قرآن پاک میں دیا جا رہا ہے کہ ایسا ہرگز شرعی اعتبار سے حکم نہیں دیا جا سکتا۔ تو بتا رہے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ وہ لوگ جو نکاح کرنے کے اسباب نہیں پاتے، لا یجدون نکاحًا، نکاح کو نہیں پاتے، ای مطلب ما ینکحون بہ، کہ جس کے ذریعے سے نکاح کیا جا سکے، یعنی نکاح کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، من مہر و نفقۃ، نان نفقہ اور پھر مہر وغیرہ، اگر کسی آدمی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، نکاح کرنے کے ذرائع نہیں ہیں، تو وہ آدمی کیا ہے، وَلْيَسْتَعْفِفْ مِنَ الزِّنَا، بدکاری سے، زناکاری سے وہ کیا ہے، رکا رہے، اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ کب تک؟ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضل، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے، مالدار کر دے، یعنی یوسع علیہم، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی نازل فرمائے، وسعت عطا فرمائے ان کو۔ فینکحون، پھر اس کے بعد وہ کیا ہے، نکاح کریں گے۔ یہ ایک بات، یہاں تک آیت کے شروع سے لے کر یہاں تک ایک حکم ختم ہو گیا۔ اب آگے جو حکم بیان کیا جا رہا ہے، غلام کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ غلام 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک رق، دوسرا مکاتب اور تیسرا مدبر۔ مکاتب رق جو ہے مطلق عام غلام، یعنی کہ بغیر کسی قید کے غلامی میں ہو، اور پھر مکاتب یعنی آقا مقرر کر دے کہ اتنا مال تم مجھے لا کر دے دو، پھر اس کے بعد تم آزاد۔ مدبر کا مطلب آقا یہ قید لگائے کہ میرے انتقال کے بعد تم آزاد۔ تو اب مکاتب کے کیا احکامات ہیں اس کے لیے، اور پھر آقا کو کیا حکم دیا جائے گا مکاتب کے سلسلے میں، اب یہاں سے وہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے غلاموں میں سے، مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یعنی وہ لوگ تمہارے سیدھے ہاتھ جن کے مالک بنے ہیں، مطلب تمہارے غلام ہوں یا پھر باندیاں ہوں، اگر وہ لوگ تم سے مکاتبت طلب کریں، یبتغون الکتابہ، کتاب سے مراد بمعنی المکاتبہ، مکاتبت طلب کریں، فکاتبوہم، تو آقاؤں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو، ان کو مکاتب بنا دو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم کو ان غلاموں میں یا پھر ان باندیوں میں تم کو بھلائی نظر آئے، بھلائی ان کے سلسلے میں، یعنی بھلائی سے مراد وہ امانت دار ہیں اور مال کما کر تمہارا حق کتابت ادا کرنے پر وہ لوگ قادر ہیں، تو ان میں اگر تم بھلائی دیکھو تو تم کیا کرو، ان کو مکاتب بنا دو۔ خیرن کے معنی بتا رہے ہیں کہ امانتاً و قدرتاً، امانت ہو اور قدرت ہے علی الکسب لاداء مال الکتابہ، کہ طاقتور بھی ہیں کہ مال کما کر مال کتابت جو ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آقاؤں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کاتبوہم، ان کو کیا کر دو، مکاتب بنا دو۔ اب مکاتب بنانے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی ضمنی طور پر صاحب جلالی یہاں پر بیان کر رہے ہیں، وصیغتھا، اور اس کا صیغہ مطلب طریقہ مکاتب بنانے کا کیا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ایک آسان طریقہ بتا رہے ہیں، آقا یہ کہے کاتبتک علی 2000 فی شہرین کل شہر 1000،
اب یہاں پر دیکھیں، اب آقا کہے کہ میں تم کو ہر مہینے یعنی کہ 2 مہینے 2000 درہم پر یا پھر دینار پر میں تم کو مکاتب بناتا ہوں، اس حال میں کہ ہر مہینے میں 1000 دینار دیں گے، 1000 دینار یا پھر درہم جو بھی مراد لیں تو مقرر کر دے۔ کیا کہے؟ 2 مہینے میں 2000 پر میں تم کو مکاتب بناتا ہوں، اور کیا ہے خاص طور پر ہر مہینے 1000 تم دو گے، 1000 دینار ہو یا پھر درہم دو گے۔ تو فَإِذَا أَدَّيْتَهَا، پس اگر تو وہ مقررہ رقم دے دے مقررہ مدت میں، فَأَنْتَ حُرٌّ، تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ فَيَقُولُ، پھر اس کے بعد آقا کا یہ حکم سن کر وہ جو مکاتب جس کو بنایا گیا ہے جو غلام ہے وہ کہے گا قبلت ذلک، میں اس کو قبول کر لیا، تو اب یہ مکاتب سمجھا جائے گا۔ چلیے، یہ تو حکم آقاؤں کو دیا گیا کہ تم اس طرح اپنے غلام کو مکاتب بنا سکتے ہو۔ پھر اب مزید آقاؤں کو ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسے تم نے ان کو حکم دے دیا کہ اتنا مال دے دو، اتنی مدت میں تم آزاد، اب پھر آقاؤں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَآتُوهُمْ أُمِرَ لِلسَّادَةِ، سادتن آقا، یعنی غلام مکاتب جو ہے، یہ جو آقا ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ نے جو تم کو عطا کیا ہے اس مال میں سے تم اپنا جو غلام ہے جو مکاتب جسے بنائے ہو اس کی مدد کرو، یعنی تم خود مکاتب بنائے ہو تاکہ وہ کما کر لائے اور پھر تمہارا مال کتابت ادا کرے۔ اب تمہارے پاس بھی جو مال ہے تم بھی کیا کرو، حسن اخلاق کے طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہوئے اپنے مال سے تھوڑی سی ان کو مدد کر دو۔ ما یستعینون بہ فی اداء ما التزموہ لکم، کس میں؟ کہ اس چیز میں مدد کرنے کے لیے، ما یستعینون بہ، کہ جتنا وہ لوگ اس میں مدد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کس بات میں؟ فی اداء ما التزموہ لکم، تمہارے لیے جس مال کو، جس مقررہ رقم کو وہ اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں اس کے سلسلے میں تم کیا کرو، تم ان کی تھوڑی سی مدد کر دو۔ اب مدد کرنے سے مراد یعنی اب 1000 مقرر کر دیے کہ ایک مہینے کے اندر 1000 درہم یا پھر دینار دیں گے، تو اب مدد کرو کا مطلب کیا یہ ہے؟ کیا اپنی طرف سے 500 دے دیں یا پھر 600 دے دیں، مال ان کو عطا کر دیں، یہ ہے؟ یہی نہیں، یہ تو ایک طریقہ ہے کہ اپنے مال میں سے ان کی تھوڑی سی مدد کر دیں، ان کو تھوڑا سا پیسہ دے دیں تاکہ وہ مال پھر کتابت کے طور پر لوٹ کر ان کے پاس ہی آ جائے۔ ایک تو ایک غلام کی مدد بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ہمت افزائی بھی ہو جائے گی اور مال کمانے میں ان کے لیے آسانی ہوگی، یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دوسرا ایک طریقہ آقاؤں کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ جو رقم انہوں نے مقرر کی ہے کہ ایک مہینے میں 1000 لا کر دیں، اب وہ غلام پر رحم کرتے ہوئے، چونکہ بہت ہی تنگ دست ہے، مشکل سے کما رہا ہے، تو اس پر رحم کرتے ہوئے 1000 کی بجائے 500 رکھ دیے ہیں، 500 معاف کر دیے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ غلام کی مدد کرنا ہی سمجھا جائے گا۔ یہ بھی اس کو کیا کریں گے کہ اس کے مال کتابت ادا کرنے میں مدد کیا ہے، اگرچہ پیسے نہیں دیا لیکن جو رقم مقرر کیا تھا وہ مقررہ رقم میں تھوڑی سی کمی کر دیا ہے، تو یہ بھی ایک اعتبار سے کیا ہے؟ اس غلام کی مدد ہی سمجھی جائے گی، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو مقصد کیا ہے؟ مال عطا کرنا مطلب مطلق مال دینا ہی نہیں، بلکہ مال کی بجائے اگر جو مقررہ رقم ہے اس میں تھوڑی سی کمی بھی کر دے تو یہ بھی کیا ہے؟ اس میں مدد ہی سمجھی جائے گی۔ تو بتا رہے ہیں وفی معنی الایتاء، عطا کرنے دینے کے معنی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ حط شیء مما التزموہ، وہ جس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس میں سے کچھ حصے کو کیا کرنا؟ ختم کر دینا، گرا دینا، کم کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ مدد کرنے میں ہی آئے گا، اور پھر مال عطا کرنے کے زمرے میں ہی یہ بھی شامل ہو جائے گا۔ چلیے، یہاں تک ایک حکم ہو گیا۔ اب آگے بتا رہے ہیں وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اے لوگو تم اپنی باندیوں کو، فتیاتکم ای امائکم علی البغاء، بدکاری کرنے پر تم اپنی باندیوں کو تم زبردستی مت کرو۔ ولا تکرہوا، اکراہ مت کرو، مطلب زبردستی مت کرو تمہاری باندیوں کو علی البغاء، بدکاری کرنے پر۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ باندیاں پاک دامنی کا ارادہ کرتی ہیں، یعنی تحسن، حسن کہتے ہیں کہ خلے کو، تو خلے میں ہوتا کیا ہے؟ جو آدمی اندر رہتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے،
محفوظ ہو جاتا ہے، تو اب یہ بدکاری سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں۔ تحسنن کا مطلب یہ ابھی یہ باندیاں بدکاری سے محفوظ ہونا چاہتی ہیں، تعففاً عنہ اس بدکاری سے رکنا چاہتی ہیں، تو تم زبردستی ان کو بدکاری کرنے کے لیے حکم مت دو۔ اب یہ جو ارادہ، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ان اردنا وہذہ الارادۃ محل الاکراہ، تو بتا رہے ہیں اگر باندی رکے رہنا چاہتی ہے تو زبردستی مت کرو، یہ بات تو ہو گئی۔ اب اگر باندی بدکاری سے رکے رہنا ہی نہیں چاہتی بلکہ وہ خود بدکاری میں مبتلا ہونا چاہتی ہے، تو کیا اب تم زبردستی کر سکتے ہو؟ یہ اجازت مل سکتی ہے کیا؟ آیت کا جو مفہوم ہے اس طرح سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن بتا رہے ہیں فلا مفہوم للشرط، یہاں پر ان حرف شرط جو لایا گیا ہے اس کا مفہوم مخالف نہیں لیں گے کہ اگر وہ بدکاری سے رکے رہنا چاہتی ہے تو زبردستی مت کریں، اگر وہ بدکاری سے رکے رہنا نہیں چاہتی، خوشی خوشی وہ بدکاری کرنا چاہتی ہے، تو اجازت ہے کیا؟ آقا اس کو بدکاری کرنے کے لیے حکم دے سکتا ہے کیا؟ اس کا مفہوم مخالف نہیں لیا جائے گا، یعنی چاہے وہ باندی بدکاری سے رکے رہنا چاہے یا بدکاری میں مبتلا ہونا چاہے، دونوں صورتوں میں بھی کیا ہے؟ باندیوں کے ساتھ بدکاری کرانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ بات دراصل ہوئی کہ یہاں پر بعض، ایک تو عبداللہ بن ابی یہاں پر بتا رہے ہیں، بلکہ بعض مقامات پر بتایا گیا ہے کہ دوسرے لوگ وہ کیا کیے، اپنے آقاؤں سے آقاؤں کو خاص طور پر ان کے آقا ان کو مجبور کیے کہ کیا کریں، جا کر وہ بدکاری کر اس سے پیسہ کما کر لائیں۔ تو اب خواتین چونکہ ہر ایک کی مختلف طبیعت ہوتی ہے، تو اکثر خواتین کی طبیعت میں پاک دامنی ہوا کرتی ہے کہ کبھی بھی وہ بے حیائی اور بدکاری کو پسند نہیں کرتی، تو اب وہ کیا ہے، ناپسند کرنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں گئیں اور پورا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ہمارے آقا ہم کو زبردستی کرتے ہیں، مجبور کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی گئی کہ ہرگز تم اپنی باندیوں کو بدکاری کرنے پر زبردستی ہرگز نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، دنیاوی زندگی کے ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے تم زبردستی کر رہے ہو، تو یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ نازلت فی عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، کان یکرہ جواریہ لہو علی الکسب بالزنا، وہ اپنے باندیوں کو کیا کرتا تھا؟ زنا کر مال کمانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ تو اب یہاں پر سختی سے ممانعت اتاری گئی اور سختی سے روک دیا گیا کہ ایسا عمل ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب اس کے باوجود بھی وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، ان باندیوں کو جو زبردستی کرتا ہے، بدکاری کرنے پر جو جبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، تو ان لوگوں کی زبردستی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ آقاؤں کے حکم کے تابع ان کی زبردستی کی وجہ سے یہ باندیاں بدکاری کی ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ غفور لہن، ان باندیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم بہن، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی کسی کو بدکاری کرنے پر اکسائے آمدہ کرے اور زبردستی کرے کہ وہ بدکاری کرے، اور وہ عورت اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتی ہے، بدکاری کی طرف ہرگز مائل نہیں ہونا چاہتی، لیکن اس کی زبردستی سے یہ عمل کر رہی ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو عمل ہے اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ اس کا گناہ زبردستی جو کر رہا ہے اس پر یہ گناہ مجرم سمجھا جائے گا، وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ تو کیا ہے، آقا کی زبردستی کے وجہ سے مجبور ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس کا گناہ اس کو سمجھا جائے گا۔ تو آگے بات سمجھ میں، یہاں تک یہ احکامات بیان کیے۔ اب مختلف طور پر جب باتیں بیان کر دیے تو اب ایک آیت عمومی طور پر جو بیان کی جا رہی ہے یہاں پر، جو قرآن پاک کی خاص طور پر اس سورے میں جو احکامات اتارے گئے ہیں ان سارے کے سارے احکامات کو شامل ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے تمہاری طرف واضح نشانیاں، آیات نشانیاں، مبینات جو کہ کیا ہے، بالکل مبینات، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، یا کے کسرے اور یا کے زبر کے ساتھ۔ فی ہذہ الصورۃ، کیوں، کیا معنی ہے مبینات یا پھر مبینات کے؟ تو بتا رہے ہیں فی ہذہ الصورۃ بینہ فیہا ما ذکر، اس میں جو احکامات ہیں، جو حدود ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں کیا ہے، واضح طور پر کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں، کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ ترجمہ ہوگا کب؟ جبکہ زبر سے پڑھیں گے تو، اور اگر زیر سے پڑھیں گے تو مبینات پڑھیں گے تو واضح احکامات ہم نے اتارے، واضح احکامات ہم نے کیا ہے تمہاری طرف اتار دیا ہے۔ وَمَثَلًا، اور تمہاری طرف کیا ہے مثالیں اتاری ہیں، یعنی مثالوں سے مراد خبراً عجیباً،
تعجب خیز خبریں، تعجب خیز واقعات. وہو خبر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تعجب خیز خبر کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو ابھی عفق کے ضمن میں اسی سورے میں گزر چکا ہے. ایک تو اس میں واقعہ حضرت عائشہ کا، من الذین خلو من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی چند واقعات پیش آئے ہیں. ای من جنس امثالہم، ان کے مثالوں کی طرح، یعنی ان کے ساتھ جیسے ان کے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں ویسا ہی ایک واقعہ یہاں پر حضرت عائشہ کے ساتھ پیش آیا تھا. کیا ہے؟ وہ بھی ایک تعجب خیز واقعات تھے جو دیگر گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جو نیک وکار لوگ تھے ان پر بھی ایسی ہی تہمت لگائی گئی، تو ویسا ہی معاملہ حضرت عائشہ کے ساتھ پیش کیا گیا. اور دیگر جو لوگ اب تک گزرے ہیں ان میں کون کون ہیں وہ تو بتا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام، ان پر بھی تہمت لگائی گئی، اور حضرت مریم علیہ السلام آپ پر بھی تہمت لگائی گئی. تو نیکوکاروں پر تہمت لگانا یہ حضرت عائشہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بہت سے ایسے نیکوکار لوگ گزرے ہیں ان پر بھی کیا ہے بدکاری کی تہمت لگی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی پاک دامنی وہاں پر مختلف ذرائع سے ثابت کر دی ہے، اور یہاں پر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی ظاہر کر دی گئی. تو یہ تعجب خیز بات ہے کہ نیکوکار ہوتے ہوئے بھی معاشرے میں ان کی نیکیاں مشہور اور معروف ہونے کے باوجود بھی ان پر تہمتیں اور پھر الزامات لگائے گئے، تو یقیناً ایک تعجب خیز باتیں ہیں. تو ایسی مثالیں، ایسے واقعات ہم نے کیا ہے بیان کیے ہیں. وہ موعظۃ للمتقین، اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت کی بہت ساری باتیں ہم نے اس صورت میں خاص طور پر ہم نے اتاری ہیں. فی قولہ، کیسے اس کی چند مثالیں واعظ و نصیحت کی کیا ہے باتیں بتا رہے ہیں کہ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، جیسے بدکار مرد اور عورت کو سزا دینے کے معاملے میں جو حکم دیا گیا کہ ان دونوں کے ساتھ تم ذرا برابر بھی رحم و کرم کا برتاؤ نہیں کرو گے. اور دوسری واقعہ عفق کی ضمن میں جو باتیں آئی لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون، یہ ایک حکم ہوا. اور پھر آگے ولولا اذ سمعتموہ قلتم، یہ بھی ایک الگ حکم ہوا. یعیدکم اللہ ان تعودوا، اس طرح کی مثالیں، اس طرح کے واقعات آئندہ نہ گزریں، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے. تو بہرحال یہ سارے جو احکامات اس میں اتارے گئے واعظ و نصیحت کے طور پر، تو اس میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات اتارے ہیں تاکہ متقی اور پرہیزگار لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ ہو گئی. اب بتا رہے ہیں کہ وَتَخْصِيصُهَا بِالْمُتَّقِينَ، یہ جو نصیحتیں بیان کی گئی ہیں، جو واعظ و نصیحتوں کا جو تذکرہ ہوا ہے، اب یہ ایمان والوں کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا؟ تو متقیوں کو اس میں خاص کیوں کیا گیا؟ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا، کیونکہ وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. یعنی واعظ و نصیحت سے ہر کوئی نہیں، بلکہ جو ایمان والے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، وہی لوگ کیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی لیے یہاں پر موعظۃ للمتقین کہہ کر خاص طور پر تذکرہ بیان کر دیا گیا ہے. تو اب یہاں تک دیکھیں احکامات بیان کیے گئے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے، نور ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں رکھا ہے، تو اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کی کیا مثال ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ایمان کو کیسے پیدا کیا ہے، کیسے بنایا ہے ان کے دلوں میں، وہ ساری تفصیلات اب اس آیت میں یہاں سے شروع کی جا رہی ہے. آگے گزرنے سے پہلے یہ اس میں جو احکامات، جو الفاظ مشکل آئے ہیں، تو ان مشکل الفاظ کے پہلے معنی دیکھ لیں، کیونکہ یہ جو آیت آنے والی ہے اس آیت کے مختلف مفسرین اکرام کیا ہیں، بہت سارے معنی کیے ہیں، بہت سارے معنی اور پھر بہت سارے اس کے تفسیر کیے ہیں. تو اب یہاں پر ہم جو صاحب جلالین تفسیر کیے ہیں اس آیت کی، اس کے اعتبار سے ہم یہاں پر سمجھیں گے. چلیے ہم مختصر ترجمہ کریں گے، پھر جب مشکل لفظ آئیں گے تو اس کی کیا معنی یہاں پر مراد لیے گئے ہیں وہ بھی ہم اس کی وضاحت کریں گے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. تو نور مطلب ای منورہما بالشمس والقمر، یعنی کہ زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کے ذریعے سے روشن کرنے والا ہے، ان کو منور کرنے والا ہے. مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، یعنی مثال سے مراد یہاں پر صفت بتا رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے اس نور کی مثال فی قلب المؤمن، ایمان والے کے دل میں اس کے نور کی مثال کیسی ہے؟ کمشکات. اب یہ یہاں سے نئے مشکل الفاظ شروع ہو رہے ہیں. دیکھیں کہ مشکات کہتے ہیں اصل تو
یہاں پر جو معنی مراد لیے گئے ہیں مشکات کے وہ یہ کہ دیوار کے اندر چراغ رکھنے کے لیے جو چھوٹا سا خانہ بنایا جاتا ہے، چراغ دان جسے کہتے ہیں، جیسے کہ تابدان کتابیں وغیرہ رکھنے کے لیے بناتے ہیں، تو چراغ دان جو دیوار کے اندر تھوڑا سا سوراخ کر اور وہ سوراخ بھی کیسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے دیوار ہوتی ہے اور سامنے کی طرف وہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے روشن دانی، روشن دانی دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہوتی ہے کہ باہر سے روشنی اندر کی طرف آتی ہے، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، سامنے والا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور پیچھے کا جو حصہ ہے وہ بالکل بند ہوتا ہے، اس کے اندر چراغ رکھتے ہیں تاکہ پوری کی پوری روشنی اندر کی طرف آ جائے۔ تو مشکات سے وہ مراد ہے۔ مصباحن ایک معنی تو اس کے ہیں چراغ، لیکن مراد یہاں پر مصباحن سے دیکھیں تو چراغ کے اندر جو بتی ہوا کرتی ہے جس کو سلگانے سے کیا ہوتی ہے کہ آگ روشن ہوتی ہے، روشنی آتی ہے، تو وہ یہاں پر مراد ہے۔ ایک ہوگی بات۔ اور دوسری اب زجاجہ، زجاج کا لفظ آیا ہے تو زجاج کے اصل معنی تو کانچ کے آتے ہیں، لیکن مراد یہاں پر جو قندیل ہوتی ہے، قندیل کا مطلب جو اس کو کیا کہیں گے دکنی انداز میں حباب جسے کہتے ہیں، کانچ کا جو شیشہ تاکہ چراغ کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ ہوا کی وجہ سے چراغ بجھ نہ جائے، تو کانچ کا جو شیشہ اوپر رکھتے ہیں اور بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے کہ اندر چراغ کی روشنی باہر تک آرام سے نکل کر آ جاتی ہے۔ تو مقصد وہ ہوتا ہے صرف اور صرف اس کا یہ کہ ہوا اندر تک نہ پہنچے اور چراغ کو نہ بجھائے، تو یہ معنی تو زجاج سے یہ مراد ہے یہاں پر۔ چلیے جب یہ معنی آپ سمجھ لیے ہیں تو کمشکات، اب ترجمہ دیکھیں، بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ اس طاق کی طرح ہے، فارسی میں وہ جو حصہ ہم نے بتایا کہ چراغ دان، اس کو فارسی میں کیا ہے طاق کہتے ہیں، تو اس طاق کی طرح ہے کہ فیہا مصباح، جس میں کیا ہے ایک چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ کہاں پر ہے، وہ فی زجاجہ یعنی حباب کے اندر موجود ہے۔ ہی القندیل، وہ زجاجہ سے مراد یہاں پر قندیل بتا رہے ہیں۔ والمصباح والسراج، لغوی اعتبار سے تو مصباح کہتے کسے ہیں، چراغ کو کہتے ہیں۔ ای الفتیلۃ، یہاں پر مرادی معنی کیا ہے، الفتیلۃ، فتیلہ کہتے ہیں وہ بتی جو چراغ کے اندر جلائی جاتی ہے، الفتیلۃ الموقدۃ، وہ پتی جو جلائی جاتی ہے اسے۔ والمشکات الطاقۃ، اب یہاں پر لغوی اعتبار سے مشکات تو کہتے ہیں کسے ہیں، ایسے طاق کو کہ جو روشن دان کے علاوہ ہو، روشن دان جیسے بھی بتایا گیا کہ دونوں طرف کھلے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو طاق ہے یہ دونوں طرف کھلا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ ایک طرف اگلا جو حصہ ہوتا ہے، سامنے والا جو حصہ ہو وہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور پچھلا حصہ اس کا کیا ہے، بند ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے لغوی معنی ہوئے۔ اب یہاں پر بتا کیا رہے ہیں کہ مرادی معنی یہاں پر جیسے مشکات، جیسے ایک تو یہ معنی یہاں پر جو مراد ہے وہ بتا دیے۔ بعض لوگ مشکات سے کیا مراد لیے ہیں، الانبوبۃ فی القندیل، کہ چراغ کے اندر جو ایک پائپ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ پائپ کے اندر بتی ہوا کرتی ہے، تو بتی جس پائپ کے اندر ہے اس پائپ کو مشکات سے تعبیر کر رہے ہیں کیے ہیں بعض دوسرے لوگ۔ یہاں پر صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ الانبوبۃ فی القندیل، قندیل یعنی چراغ کے اندر جو پائپ ہے، جو وہ پائپ کے اندر جو بتی ہوا کرتی ہے، وہ یہاں پر مراد لیے ہیں بعض لوگ۔ تو بہرحال اب آسانی سے معنی سمجھیں کہ مشکات سے ایک تو طاق مراد ہے، طاق، پھر اس کے بعد چراغ، چراغ وہ بھی کہاں پر ہے، حباب جو کانچ کا شیشہ ہوتا ہے اس کے اندر ہے۔ اور تو اب دیکھیں پوری تفصیل ہو گئی۔ تو ایمان والے کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ایمان رکھا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک چراغ دان ہے، چراغ دان کے پاس ایک حباب رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک چراغ روشن ہے، تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سینہ عطا کیا، سینے کے اندر دل ہے، اور پھر دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ایمان کو روشن فرمایا ہے۔ تو یہ چیز، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ایمان والے آدمی کے دل کو اور پھر اس کے اندر کے نور ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دے کر بیان کی ہے، سمجھایا ہے۔ الزجاجۃ، اب بتا رہے ہیں کہ وہ چراغ یا پھر وہ قندیل جو روشن ہے، جلی ہوئی ہے، جو سلگائی گئی ہے، کیسی نظر آ رہی ہے، کانہا، ایسی چمکدار ہے کہ گویا وہ کوکب دری، چمکدار موتی کی طرح نظر آ رہی ہے۔ وہ جو چراغ ہے، جو قندیل جو لگا ہوا ہے، وہ کیسا ہے، بالکل چمکدار موتی کی طرح، کوکب دری، چمکدار موتی کی طرح وہ نظر آ رہا ہے۔ ای دریون کے معنی بتا رہے ہیں کہ مضیئن۔ تو اب یہ دریون، اب اس کی اصل کیا ہے تو بتا رہے ہیں
بکسر الدال و ضمها، اس کو کسر الدال ای دریون، دریون بھی پڑھا گیا ہے، اس کو دریون دال کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، من الدرء، درء سے لیں گے، درء کے معنی کیا ہے؟ دفع کرنا، روکنا، تو بمعنی الدفع۔ اب یہ روشنی بھی کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے، کس کو؟ تاریکی کو روک دیتی ہے، روشنی جب آتی ہے تو تاریکی کو ختم کر دیتی ہے، روک دیتی ہے۔ لدفع الظلام وبضمها وتشدید الیاء منصوب الی الدر اللؤلؤی۔ اب اس کے دال کے ضمے کے ساتھ اور یا کی تشدید کے ساتھ الدر جو کہ موتی کے معنی میں ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے دریون کہا گیا ہے اس کو۔ چلیے یہ ایک معنی، تو وہ قندیل جو چلائی گئی ہے، سلگائی گئی ہے، چمکدار ہے، وہ کیسی معلوم ہو رہی ہے؟ ایک چمکدار موتی کی طرح معلوم ہو رہی ہے۔ یوقد، اب آگے بتا رہے ہیں کہ وہ جلایا گیا ہے، سلگایا گیا ہے۔ اب یہ پہلے دیکھیں کہ اس کو کتنے طرح پڑھا گیا ہے، یوقد جو لفظ ہے اس کو کتنے طرح سے پڑھا گیا ہے، تو دیکھیں ایک تو یوقد، اور دوسرا پہلے یہاں پر یوقد سے مراد ہوا ضمیر، وہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے کہاں؟ المصباح کی طرف، یوقد المصباح، وہ چراغ جلایا گیا ہے، یہ کو گئی یوقد۔ بالماضی سے بتا رہے ہیں کہ یوقد جو ہے ماضی سے پڑھا گیا ہے، ماضی کا مطلب توقد، باب تفاعل فعل ماضی سے، توقد المصباح یہ معنی ہوں گے۔ بالماضی کا مطلب کیا ہے؟ توقد المصباح یہ معنی ہے بالماضی۔ وفی قراءۃ، اور ایک قراءت میں بمضارع اوقد مبنی للمفعول، اور ایک قراءت میں کیا ہے؟ مضارع کے باب افعال سے، مضارع مبنی للمفعول مطلب مجہول سے، باب افعال مضارع مجہول سے اس کو پڑھا گیا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں امام جلال الدین امام حفص علیہ رحمہ کی قراءت کے مطابق یوقد، یہ کوئی بات بالتحتانیہ یعنی نیچے والے دو نقطوں کے ساتھ، دوسری قراءت۔ وفی اخرى، اور ایک تیسری قراءت کیا ہے؟ بالفوقانیہ، مبنی ہے مجہول، مبنی للمفعول مطلب فعل مضارع ہے، باب فعال ہے، مجہول کا صیغہ ہے، لیکن غائب کے بجائے مذکر کی بجائے مؤنث کے صیغے سے اس کو پڑھا گیا ہے، ای توخذ۔ تو تین طریقے ہوئے، ایک تو توقد، اور دوسرا یوقد، اور تیسرا کیا ہے؟ توخذ۔ توقدہ پڑھیں گے تو ہوا ضمیر المصباح کی طرف لوٹے گی، اور پھر یوقد پڑھیں گے تو ہوا ضمیر مصباح کی طرف لوٹے گی۔ البتہ توقد کی طرف اگر توقد پڑھیں گے تو ہیا ضمیر جو ہے وہ الزجاجہ کی طرف لوٹے گی۔ تو یہ فرق ہوگا تینوں قراءتوں میں۔ چلیے کیونکہ یہ بات ایسا چراغ ہے کہ جس کو جلایا گیا ہے، سلگایا گیا ہے، کس سے؟ من زیت شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتون کا جو بابرکت درخت ہے اس کے تیل سے اس چراغ کو سلگایا گیا ہے۔ زیتون کا بابرکت درخت، پورا الٹا ترجمہ کریں گے، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتون کا بابرکت جو درخت ہے اس کے تیل سے ہم نے کیا ہے اس کو، یا پھر وہ چراغ جلایا گیا ہے، یہ معنی ہوں گے۔ اور وہ زیتون کا درخت لا شرقیۃ ولا غربیۃ، نہ وہ مشرقی سمت میں اگتا ہے نہ وہ مغربی سمت میں اگتا ہے، بلکہ مشرق اور مغرب کے درمیانی علاقوں میں وہ درخت عموماً اگا کرتا ہے۔ اور وہ علاقوں میں سے جو خاص طور پر یہ درخت جہاں بہت زیادہ اگا کرتا ہے وہ ملک شام بتایا جاتا ہے۔ بل بینہما، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا حصہ۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ درخت مشرقی سمت مغربی سمت میں نہیں اگتے بلکہ دونوں کے درمیان میں اگتے ہیں، تو مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض درخت مغرب میں جب اگتے ہیں تو غروب آفتاب کے وقت گرمی لگنے کی وجہ سے ان کو کیا ہے، بالکل ان کے اندر پھل زیادہ نہیں اگاتے۔ مشرق کی سمت جو درخت اگتے ہیں تو گرمی بہت زیادہ لگنے کی وجہ سے وہ پھلاور نہیں ہوتے، یہ کوئی بات۔ اب جب درمیان میں جب اگیں گے تو ان کو زیادہ نقصان کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، سردی کا یا پھر گرمی کا سامنا ان کو کرنا نہیں پڑے گا۔ تو بتا رہے ہیں ان دونوں کے درمیان، مشرق اور مغربی کے درمیانی جو سمت ہے، جو مقام ہے، وہاں پر اگتے ہیں۔ فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرین، تو لہذا اب وہ زیتون کے درخت کو نہ سردی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ حد سے زیادہ گرمی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ اسی لیے ملک شام
یا پھر اس کے اطراف و اکناف میں جو علاقے ہیں جو مغرب اور مشرق کے درمیان کے علاقے سمجھے جاتے ہیں وہاں پر یہ درخت کثرت سے اگا کرتے ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، تو ایک تو وہ چراغ کس سے سلگایا جاتا ہے؟ زیتون کے بابرکت درخت جو ہے اس کے تیل سے اس کو سلگایا جاتا ہے۔ اب وہ تیل کی خوبصورتی اور اس کی جو حیت ہے اور اس کی جو صاف اور شفافیت اس تیل کی ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ یکاد زیتھا یضیء، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ زیتون کا جو درخت جو تیل ہے پاک اور صاف، جو انتہائی صاف و شفاف ہے، وہ خود روشن کر دے گا۔ یکاد زیتھا، اس درخت کا تیل روشن کر دے گا، یضیء روشن کر دے گا، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس تیل کو آگ نہ چھوئی ہو، یعنی اس تیل کے ذریعے سے چراغ نہ بھی سلگائیں تو وہ تیل اتنا صاف و شفاف ہے کہ اس کی روشنی سے خود بخود اندھیرا چھٹ جائے گا اور روشنی آ جائے گی۔ لصفائہ، وہ اس کے تیل کے صاف و شفاف ہونے میں۔ ایک تو تیل کی خوبصورتی کہ تیل انتہائی صاف و شفاف ہے، اس کے اندر روشنی پھیلانے کی صلاحیت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اس پر آگ سلگائیں گے تو مزید اور روشنی پھیل جائے گی، یہ دو چیزیں۔ تو بتا رہے ہیں نور بہ علی نور، مطلب ایک تو خوبصورتی تیل کی صاف اور شفافیت کی وجہ سے خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی پر مزید اور ایک خوبصورتی اور ایک روشنی، وہ کیا ہے؟ جب اس پر چراغ لگائیں گے، چراغ سلگائیں گے، بن ناری آگ لگائیں گے تو مزید اور روشنی وہاں پر آ جائے گی۔ ایک تو تیل کی روشنی اور دوسری کیا ہے؟ وہ جو چراغ سلگاتے ہیں تو چراغ کی بھی کیا ہے؟ دوسری روشنی نظر آئے گی۔ تو نور علی نور، پہلے سے ہی تیل نور روشنی والا ہے، پھر اس پر جب چراغ سلگائیں گے تو وہ اور ایک مزید اس کے اندر روشنی آ جائے گی۔ تو یہاں تک مثالیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہیں۔ ونور اللہ، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کا نور، اس سے مراد کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں ہداہ للمؤمنین، جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کے ذریعے سے ایمان والوں کو ہدایت دی۔ نور علی نور الایمان، وہ کیا ہے؟ نور ایمان تو ایمان والوں کے دلوں میں پہلے سے ہی ہے ہی، تو اس کے ساتھ ساتھ نور ایمان کی موجودگی کے ساتھ ساتھ دوسرا نور کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو جیسے ایک تو تیل کی روشنی، دوسری روشنی کیا ہے؟ آگ سلگانے پر، یہ دو روشنیاں ہوئیں، تو بالکل ویسے ہی ایمان والے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ایمان کی شمع روشن کر رکھی ہے، ایمان موجود ہے، پھر اس پر مزید اور ایک یہ کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائی ہے، تو یہ نور ایمان پر یہ دوسرا نور سمجھا جائے گا۔ یہدی اللہ لنورہ، یاد رکھیں کہ اس آیت کے دیگر مفسرین بہت ساری تفسیریں کیے ہیں، ہم یہاں پر صاحب جلالین کے اعتبار سے تفسیر کیے ہیں، جو یہاں پر مختصر طور پر ہم نے اس کی وضاحت کر دی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ وضاحت، یہ تفسیر سمجھ آئی ہوگی۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اپنے نور کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اپنے نور سے مراد ای دین الاسلام، اس کا جو دین اسلام ہے، دین حق ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، لوگوں کے لیے مثالیں وہ بھی کھول کھول کر بیان کرتا ہے، ایسا واضح کر دیتا ہے تقریباً لِأَفْهَامِهِمْ، تاکہ ان لوگوں کے سمجھنے میں بالکل آسان ہو، آسانی سے ان کو سارے کے ساری مثالیں اور واقعات سمجھ میں آئیں، تاکہ لِيَعْتَبِرُوا، تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں ان واقعات کو سمجھ کر، ان مثالوں کو سمجھ کر، فَيُؤْمِنُوا، پھر وہ سب کے سب کیا ہے؟ ایمان لے آئیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ منہ ضرب الامثال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے ہی یہ بات بھی ہے مثالوں کو بیان فرمانا۔ تو مثالیں بیان کرنا کیا ہے، کب بیان کرنا ہے، کون سی مثال ذکر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع محل کے اعتبار سے مثالیں اور واقعات بیان فرماتا ہے۔ چلیے یہ ایک بات ہو گئی۔ آگے بیان کر رہے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ۔ چلیے اب یہ فی بیوتین، پہلے اس کا تعلق فعل سے جوڑ دیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ تو فی بیوتین متعلق بیسبح الآتی، آگے جو یسبح فعل آ رہا ہے فی بیوتین اس کا متعلق مقدم ہے، تو ان گھروں میں کہ یسبح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، ان گھروں میں اذن اللہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے،
ان ترفع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے، اللہ کی عظمت بتائی جائے، اور پھر وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور پھر ان گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اس کی توحید اور وحدانیت بیان کی جائے، جن گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہاں پر اللہ کی تعظیم اور توقیر بیان کی جائے، اور پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی، اسم گرامی اور پھر بابرکت نام کو بلند کیا جائے، تو ان گھروں میں کیا کریں؟ یسبح، بار بار اس کی تسبیح بیان کرتے چلے جائیں۔ یسبح بفتح الموحدۃ وکسرھا، موحدہ یعنی ایک نقطے والا، یعنی اس میں جو ایک نقطے والا کیا ہے؟ با ہے، تو یسبح، یسبح دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ یسبح لہ، اللہ کی پاکی بیان کی جائے گی ایسے گھروں میں جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہاں اللہ کی پاکی اور ایکتائی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا، اس کی پاکی بیان کی جائے گی ان گھروں میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام کے اوقات میں، یعنی صبح و شام، تو صبح شام کا مطلب صرف دو اوقات نہیں بلکہ دن کے دو کناروں کو کہہ کر پورا حصہ مراد لے رہے ہیں، یعنی ہر وقت، یعنی مراد یہاں پر اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، تو مساجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہمیشہ ہر وقت لیا جائے گا، یہ یہاں پر بتانا مقصد ہے۔ تو بالغدو بھی، غدو بتا رہے ہیں مصدر بمعنی الغدوات، غدوات کے معنی میں ہے یعنی صبح کا وقت، ای البکر، صبح کے وقت میں، والآصال ای العشاء، عشیۃ کی جمع ہے، معنی کیا ہے؟ من بعد الزوال، زوال کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے غروب آفتاب تک کا، اس کو عشایا کہتے ہیں، عشیۃ جمع عشایا سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی صبح کے وقت میں اور پھر شام کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ یسبح، ذکر کریں گے کون؟ رجال، وہ لوگ جن کو ان کی تجارت اور پھر ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتی، مشغول نہیں کرتی، یعنی جن لوگوں کو تجارت، کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، وہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وہ خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے مساجد میں اللہ کی تسبیح، تعظیم اور توقیر بیان کریں گے۔ چلیے اب ترکیب بتا رہے ہیں کہ رجال، یہ یسبح جو اس سے پہلے والی آیت میں فعل آیا ہے اس کا فاعل ہے، فاعل یسبح بکسر الباء، کب؟ وہ بھی یسبح با کے کسرے سے پڑھیں گے تو رجال اس کا فاعل بن جائے گا، اور اگر یسبح کے بجائے یسبح با کے زبر سے پڑھیں گے وعلی فتحھا نائب الفاعل لہ، اور زبر سے پڑھیں گے تو اس کا نائب فاعل کیا ہوگا؟ لہو، یسبح لہو جو ہے وہ اس کا نائب فاعل بن جائے گا، یعنی اس کی پاکی بیان کی جائے گی، اس کی تسبیح بیان کی جائے گی۔ اور ایسی صورت میں اب چونکہ پہلی ترکیب میں یسبح سے جب پڑھے تو رجال یسبح کا فاعل ہوا، اب جب یسبح سے پڑھیں گے تو رجال کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ ورجال فاعل فعل مقدر، ایک فعل مقدر کا وہ فاعل بن جائے گا، اور فعل مقدر کیا ہے؟ وہ جواب سوال مقدر، وہاں پر ایک سوال مقدر مانا جائے گا، اس سوال مقدر کا یہ جواب ہوگا، کیا ہے وہ؟ کانہ قیلا، گویا کہ یوں کہا گیا، کیونکہ پہلے والی آیت میں کیا تھی؟ یسبح لہ، اس کی پاکی بیان کی جائے گی، تو پاکی کون بیان کریں گے یہ بیان نہیں کیا گیا، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ من یسبحہ، اس کی تسبیح کون بیان کرے گا، اللہ کی پاکی کون بیان کرے گا؟ تو اس کا جواب دیے رجال، یسبح رجال، تو من یسبح جب پوچھا گیا تو یسبح رجال اس طرح کہا گیا، تو یسبح جو فعل محذوف ہے اس کا یہ فاعل بن جائے گا۔ تو آگے بات سمجھ میں یہ ترکیب، تو یہ سوال یہاں پر مقدر ہے، تو سوال مقدر کا جواب بنا ہے رجال، تو رجال فاعل ہے لیکن اس سے پہلے فعل یسبح وہاں پر مقدر مانا جائے گا۔ چلیے اب ایسے لوگ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، لا تلہیہم تجارت، کہ تجارت، خرید، ولا بیع، فروخت، خرید و فروخت کرنا ان کو عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، اللہ کی یاد سے مشغول نہیں کرتا، و اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے سے۔ اب یہ اقام الصلاۃ میں بتا رہے ہیں کہ اصل میں اقام یقیم اقامتاً تھا، اخیر میں تا تھا، تخفیف کے خاطر کیا ہے اس تا کو حذف کر دیا گیا ہے، حذف ہاء اقامتی، ہاء اقامت کا جو ہا ہے یعنی حالت وقف میں جو ہا بن جاتا ہے تو اس کو حذف کیا گیا ہے تخفیفاً، تخفیف کے طور پر۔ تو اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یعنی ان لوگوں کو خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے، نہ نماز ادا کرنے سے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کرتی، بلکہ یخافون یوماً، وہ لوگ
جو اللہ والے ہیں، جو مومنین ہیں، عبادت گزار ہیں، وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں یومن، اس دن سے کہ جس دن تتقلب فیہ القلوب والابصار، دل اور نگاہیں جس دن کیا ہو جائیں گے، بالکل بے چین و بے قرار ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، مضطرب رہیں گے. تتقلب فیہ القلوب والابصار، یعنی اب دیکھیں تتقلب اصل معنی قلب کے یعنی الٹ پلٹ ہونا، تو پریشانی کی وجہ سے آدمی کی نگاہیں اور پھر آدمی کے دل کیا ہے، بالکل پریشان ہو جائیں گے، مضطرب بے چین و بے قرار ہو جائیں گے اس دن میں. من الخوفی، خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے، القلوب بین النجات والہلاک، دل کیا ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ ان کو نجات عطا کی جائے گی یا پھر ان کو ہلاک کیا جائے گا، ثواب جنت میں داخل کیا جائے گا یا پھر عذاب دیتے ہوئے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. وہ دل جو عبادتوں میں زندگی گزارے ہیں وہ دل کیا ہے، اب ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں. والابصار، اور نگاہیں کیسی بے چین و بے قرار ہوں گی، ڈری ہوئی کیسی ہوں گی، بین ناحیتئی الیمین والشمال، اس کے دونوں سمتوں کے درمیان ہوگی. دونوں سمت، دونوں کنارے مطلب الیمین و شمال. ناحیتئی کی وضاحت خود کر رہے ہیں الیمین و شمال سے، یعنی سیدھے طرف اور بائیں طرف، یعنی وہ نگاہیں، ان کی نگاہیں ڈرتی رہیں گی کہ ان کو نامہ اعمال ان کی سیدھی طرف سے دیا جائے گا یا پھر بائیں طرف سے دیا جائے گا. والابصار بین ناحیتئی الیمین والشمال، سیدھے یمین اور شمال کے جو کنارے ہیں ان کے درمیان ان کی نگاہیں بے چین و بے قرار ہوں گی اور ڈرتی رہیں گی کہ کیسا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، کیا ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. ہوا یوم القیامہ، وہ کون سا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے. تو ایمان والوں کا معاملہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. ان کا انجام کار اور پھر ان کا معاملہ تو قیامت کے دن یہ ہوگا کہ وہ لوگ ڈرتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ان کو پورا بدلہ عطا فرمائے گا. جیسے بتا رہے ہیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، وہ لوگ جو اچھائیاں کیے ہیں، احسنہ یہاں پر حسنہ کے معنی میں، یعنی جو اچھے کام وہ لوگ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اچھے کاموں کا بدلہ عطا فرمائے. لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائے. احسن ما عملوا، وہ جو اچھے کام کیے ہیں، ای ثوابہ، اچھے کام کا بدلہ مطلب اچھے کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. واحسن بمعنی حسنہ، یہاں پر حسنہ کے معنی میں. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی نیکیوں کا ثواب عطا کرنے کے ساتھ ساتھ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے مزید ان کو اضافہ عطا فرمائے. جتنی نیکیاں کیے ہیں اتنا ثواب تو دے ہی دے، لیکن اس پر مزید اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو اب یہ اس کا استعمال بتا رہے ہیں بغیر حساب کا، ای یقال فلان ينفق بغیر حساب. اب اس کا استعمال اہل عرب کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بغیر حساب کے مال خرچ کرتا ہے. ينفق بغیر حساب، بغیر حساب کے مال خرچ کرتا ہے، مطلب بغیر حساب کے مال خرچ کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا، ای یوسع، مال خرچ کرنے میں آدمی بہت زیادہ کیا کرتا ہے، وسعت سے کام لیتا ہے، بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہے، اتنا خرچ کرتا ہے کہ کانہ لا یحسب ما ينفق، کیا خرچ کیا ہے، کتنا خرچ کیا ہے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، وہ گن اور شمار بھی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے یعنی بہت زیادہ جو عطا کرتا ہے اس کے لیے اہل عرب یہ بغیر حساب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، بے حساب رزق عطا فرمائے گا جس کو وہ چاہے گا. تو بے حساب کا مطلب اتنا زیادہ عطا فرمائے گا کہ آدمی اس کو گن بھی نہیں سکے گا اور شمار بھی نہیں کر سکے گا، یہ معنی ہوں. چلیے، یہ ایمان والوں کا تذکرہ ہوا. کافروں کا کیا معاملہ ہے، کافروں کا انجام کار کیا ہوگا، اور پھر کافر اپنے اعمال سے کیسے مایوس ہوں گے. اب یہاں سے ان کافروں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. چلیے، دو مثالیں یہاں پر بیان کی گئی ہے کافروں کے، ان کی وضاحت کرنے کے لیے کہ کافر قیامت کے دن کیسے مایوس ہوں گے اپنے اعمال سے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو فائدہ پہنچے گا، تو وہ کیسے مایوس ہوں گے. دو مثالیں دے کر یہاں پر سمجھا رہے ہیں. پہلی مثال یہ، والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کیے ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال کیسے ہیں، کسراب بقیعۃ، قیعۃ قاعٌ واحد ہے، اس کی جمع قیعۃ ہے. تو کہتے کسے ہیں، ایفی فلاتن، چٹیل میدان، کھلا میدان جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قاعٌ. وہو شعاع یرا فیہا نصف النہار فی شدۃ الحر. اب سراب کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایک تو قاعٌ قیعۃ، اس کی وضاحت ہو گئی کہ چٹیل میدان جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اب یہ سراب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سخت گرمی میں دوپہر کے وقت، سخت گرمی میں دوپہر کے وقت میں
جو دور سے شعاعیں روشنی دکھائی دیتی ہے جو اس کو کہتے ہیں سراب، جب پانی کی طرح معلوم ہوتی، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو وہ شعاعیں ختم ہو جاتی ہیں، پانی وہاں پر موجود نہیں رہتا۔ یشبہ الماء الجاری، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی وہاں پر جاری ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ان شعاعوں کو دیکھ کر، ان لکیروں کو دیکھ کر یحسبہ الظمآن ماء، تو پیاسا آدمی جو ہے کیا کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اور ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ پانی ہے، لہذا جب اس کے پاس جائے، قریب پہنچے تو وہ پانی وہاں پر موجود نہیں ہوتا۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئے گا، لم یجدہ شیئا، تو وہاں پر وہ کچھ بھی نہیں پائے گا، مما حسبہ، پیاسا جو وہ سمجھا تھا وہاں پر ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی دور سے جب دیکھا تو پانی نظر آیا اسے چٹیل میدان میں، جب قریب پہنچا تو وہاں پر اس کو کچھ بھی پانی نہیں ملا، بلکہ وہ جو امید رکھا تھا کہ پانی ملے گا وہاں پر وہ نامراد اور نا امید ہو گیا۔ کذالک الکافر، کافر کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ یحسب ان عملہ، کہ اس کے جو اعمال ہیں، جو نیک اعمال ہیں، صدقہ خیر خیرات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، پریشان حال کو دیکھ کر اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنا، یحسب، وہ سارے کے سارے اعمال کا صدقۃ، جیسے کہ صدقہ وغیرہ ہے، تنفعہ، اس کو فائدہ پہنچائیں گے، حتی اذا مات، یہاں تک کہ جب وہ مر جائے گا، وقدم علی ربہ، اس کے رب کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، تو لم یجد عملہ، یعنی اس کے اعمال کو وہاں پر وہ نہیں پائے گا، مطلب لم ینفعہ، اس کے اعمال کا وہاں کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کے اعمال کا، کافر کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان نیک اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی کافروں کو عطا فرماتا ہے، دے دیتا ہے، کبھی اس سے پریشانیاں دور کر کر، اور کبھی کیا ہے اس کو خوشحال دے کر، مال میں اضافہ کر کر، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، نیکیوں کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں عطا کر دیتا ہے۔ آخرت میں جب جائیں گے تو وہاں پر ان کے نام اعمال میں صرف اور صرف گناہ ہی ہوں گے، اور پھر پورے گناہ ہونے کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے پاس، یعنی اس کے اعمال کے پاس پائے گا، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا پورا حساب عطا کرے گا، مطلب انہو جازاہ علیہ فی الدنیا، اس کو وہاں پر معلوم ہوگا کہ یہ نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے یہ بدلہ عطا کیا ہے، جازاہ علیہ فی الدنیا، دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا ثواب بدلہ اس کو عطا فرما دیا تھا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب و کتاب لینے والا ہے، یعنی المجازات، بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے، جزا اور سزا سے پیش آنے والا ہے۔ چلیے یہاں پر معلوم ہی اس آیت میں مفہوم کیا ہے، کافر اپنے نیک اعمال کو یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں اس کے نیک اعمال اس کو کامیابی دلائیں گے، نقصان سے بچائیں گے، لیکن معاملہ کیا ہوگا، جب وہاں پر پہنچیں گے تو وہ اپنے اعمال میں، اپنی امیدوں میں بالکل ناکام اور نامراد ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا تھا، اب ان کے پاس صرف اور صرف گناہ ہی موجود ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ تو کافروں کے اعمال کی مثال اور پھر ان کے گمان کی مثال ایسی ہے جیسے پیاسا آدمی دوپہر کے وقت میں جیسے دور دیکھتا ہے تو سراب جیسے نظر آتا ہے، تو اس کے اعمال کی مثال بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ ایک مثال ہوئی، اب دوسری مثال بتا رہے ہیں، او ای الذین کفروا اعمالہم السیئہ، یعنی جو لوگ کفر کیے ہیں ان کے برے اعمال کیسے ہیں، کظلمات، اس اندھیرے کی طرح ہے، کس میں، فی بحر، سمندر میں ایک اندھیرے کی طرح ہے، وہ بھی کون سا سمندر، چھوٹا موٹا نہیں، بحر لجی، گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک تو گہرا سمندر، گہرے سمندر کے اندر پانی ہونے کی وجہ سے اس پہ کیا ہے، بالکل ایک تاریکی، یغشاہ موج من فوقہ، تاریکی پہلے گہرے پن کی وجہ سے ہے ہی، اس کے اوپر ایک پانی کی موج آ گئی ہے، موج چھا گئی ہے، موج من فوقہ، اس کے اوپر مزید اور ایک موج ہے۔ تو پہلے گہرا جو سمندر ہے اس کی تاریکی، پھر اس کے اوپر مزید ایک اور موج آنے کی وجہ سے ایک تاریکی، اس کے اوپر اور ایک موج من فوقہ، اور اس کے اوپر اور ایک موج ہے، تو اس موج کے اوپر کیا ہے، سحاب، ایک کیا ہے، کالے سیاہ بادل ہیں۔ تو ہذہ ظلمات بعضھا فوق بعض، یہ جو تاریکیاں ہیں اوپر سے ہم دیکھیں، نیچے سے کیسے ہوئے، پہلے سمندر کی تاریکی، پھر اس کے بعد ایک موج، اس کے بعد مزید اور ایک موج، پھر اس کے بعد چوتھا کیا ہے کہ بادل، سیاہ کالے بادل، ان کی تاریکی، یہ ہو گئے۔ تو اب یہ تو ہم نے وضاحت کی، اب اس میں صاحب جلالین دیکھیں، یغشاہ موجن،
من فوقہ موج، کہ ایک تو کیا ہے اس سمندر کی گہری تاریکی پر ایک موج چھا جاتی ہے، من فوقہ موج اس کے اوپر کیا ہے اور ایک موج ہے، من فوق الموج دوسری جو موج ہے اس کے اوپر کیا ہے سحاب، ایک غیم کالے سیاہ بادل ہیں، ہادہ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ جو تاریکیاں بتائی گئی ہیں 4 قسم کی تاریکیاں، ایک تو سمندر کی تاریکی گہرا ہونے کی وجہ سے، دوسری موج اور پھر اس کے اوپر اور ایک موج، پھر اس کے بعد یہ جو 4 ہیں 4 قسم کے جو بادل کی جو چوتھی گھنے بادل کی جو چوتھی تاریکی ہے وہ یہاں پر مراد ہے۔ تو ایک کے اوپر ایک تاریکیاں ہیں، ہادہ ظلمات بعضها فوق بعض، ایک تو ظلمت البحر، اب وہ خود وضاحت کر رہے ہیں سمندر کی تاریکی، وظلمت الموج الاول پہلے موج کی ایک دوسری تاریکی، وظلمت الموج الثانی دوسرے موج کی ہوئی تیسری تاریکی، اور پھر وظلمت السحاب اور پھر کالے سیاہ بادل جو گھنے ہیں ان بادلوں کی یہ چوتھی تاریکی۔ تو اب اتنی تاریکیوں میں اذا اخرج الناظر یدہ جب دیکھنے والا اپنے ہاتھ کو نکالے گا فی ہذہ الظلمات ان تاریکیوں میں، یعنی تاریکی پہ، یعنی کہ جب اتنی قسم کی تاریکیاں ہوں گی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، تو ایسی تاریکی میں ایسے اندھیرے میں جب دیکھنے والا آدمی اپنا ہاتھ اٹھائے گا لم یکد یرا تو کیا کرے گا وہ اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، ای لم یقرب من رؤیتھا اس ہاتھ کو وہ دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ تو ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، تو بالکل کافر کی مثال بھی ویسے ہی ہے کہ کافر کیا ہے اپنے کفر میں اپنے برے اعمال میں کیا ہے بالکل کیسے ہے تاریکی پہ تاریکی چھائی ہوئی ہے، ایک تو کفر ہے، مزید اللہ کی نافرمانی ہے اور پھر برے اعمال کیے ہیں اور پھر حقوق اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی کوتاہی کی ہے، تو یہ سب جو ایک کے اوپر ایک جو تاریکی ہیں تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے کفر کی وجہ سے تاریکیاں میں چھائے ہوئے ہیں۔ اب اس میں مزید ایک دو نیکیوں کا اگر وہ آدمی اس کو گن بھی سکے شمار بھی سکے تو اتنی تاریکیوں میں وہ ایک دو نیکیاں اس کو دکھائی بھی نہیں دیں گی، تو بالکل ویسے ہی کافر کی جب ساری زندگی کفر میں گزری ہے نافرمانیوں میں گزری ہے ایک دو نیکیاں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئیں گی، مطلب وہی کہ آخرت میں جب یہ پہنچے گا تو جیسے ہاتھ اتنی تاریکیوں میں اس کو دکھائی نہیں دے سکے گا تو بالکل اتنے گناہوں میں اس کو ایک دو نیکیاں کچھ بھی اس کو دکھائی نہیں دیں گی، تو یہ بتا رہے ہیں آخر میں بیان کر دیے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور وہ آدمی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ہی جس کے لیے نہیں بنایا فَمَا لَهُ مِن نور، تو اس کے لیے کوئی نور اللہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ نے جس کے لیے نور بنایا ہی نہیں تو اس کو نور بھی حاصل ہونے والا نہیں، مطلب مَن لَّمْ يَهْدِهِ اللَّهُ لَمْ يَهْتَدِ، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا نہیں کرنا چاہتا لم یہتدی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر بتا دیے۔ تو کافروں کی جو دو مثالیں تھیں اور ان کا جو عقیدہ ہے جو اعتقاد ہے کہ اگر لو بالفرض آخرت میں ہم کو دوبارہ زندہ بھی کیا جائے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، تو وہ سارے ان کے اعتقاد کو ایک مثال دے کر سمجھایا گیا اور پھر رد کیا گیا کہ ان کا یہ سمجھنا ان کا یہ عقیدہ رکھنا بالکل نامناسب ہے اور غلط ہے، یہ یہاں پر واضح کر دیا گیا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یسبح له من فی السماوات والارض زمینوں میں اور آسمانوں میں جتنے مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ کی ہی تسبیح بیان کرتے ہیں، ومن التسبیح اور اللہ کی ہی تسبیح میں سے کیا ہے صلاۃ، اس کی تسبیح میں سے ہی نماز ہے دعا ہے، دونوں بھی یہاں پر مراد دی گئی۔ تو علم ترا استفہام لا کر بتا رہے ہیں کہ استفہام تقریری ہے، تو استفہام تقریری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اے حبیب آپ تو جانتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ زمین اور آسمان میں سارے کے سارے مخلوقات کیا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پھر انسان بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو تسبیح سے مراد کیا ہے انسان کی طرف منسوب کریں گے تو نماز مراد ہوگی، اور پھر دیگر چرند پرند کی طرف منسوب کریں گے تو وہ ان کے اپنے مخصوص انداز میں تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور پھر یعنی کہ دنیا کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن طریقے سب کے الگ الگ ہیں۔ والطیر صافات، والطیر اب یہ طیر کی وضاحت کر رہے ہیں، جمع طائر، طائر کی جمع ہے یہ، تو پرندے سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں یہ بین السماء والارض زمین اور آسمان کے درمیان پرندے سارے کے سارے صافات صف بستہ کھڑے ہیں، ای حال یہ صافات حال بن رہا ہے، باسطات اجنحتہن اپنے بازوؤں کو کھولے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں تسبیح میں مصروف ہیں، کھولے ہوئے ویسی صف بستہ کھڑے ہیں، کل وہ سب کے سب قد علم اللہ صلاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کی دعا کو بھی جانتا ہے، صلاتن اگر نماز کے معنی لیں گے تو ان کی نماز کو بھی جانتا ہے، و تسبیحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تسبیح کو بھی جانتا ہے۔ کل، وہ سب کے سب، قد علم اللہ صلاتہ و تسبیحہ، ان سب کے نماز کو، تسبیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی ساری کی ساری مخلوقات جو بھی ہیں ان سب کی تسبیح سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور جو مخلوقات نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی نماز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ واقف ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور وہ لوگ جو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر عمل سے باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر پیچھے جو بات آئی تھی یسبح لہ من فی السماوات والارض، من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، تو وہاں پر مخلوقات اگرچہ کہ اکثریت کے اعتبار سے دیکھیں تو غیر ذوی العقول اکثر ہیں، لیکن یہاں پر ذوی العقول کو غلبہ دیا گیا من لانے میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں پر بھی یفعلون جو لایا گیا ہے، یہاں پر بھی اسی اعتبار سے کہ ذوی العقول کو غلبہ دیتے ہوئے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، ورنہ غیر ذوی العقول اگرچہ کثرت تعداد کے اعتبار سے وہ لوگ ان کی زیادہ ہے، پھر اس کے باوجود بھی یہاں پر ذوی العقول کو غلبہ دیا گیا۔ فیہ تغلیب العاقل، اس میں کیا ہے؟ عاقل یعنی ذوی العقول، عقل مند جو مخلوقات ہیں ان کو غلبہ دیا گیا ہے۔ تو بہرحال آیت کا خلاصہ کیا ہوا؟ جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی تسبیح سے واقف ہے، جو مخلوق نماز ادا کرتی ہے اس کی نماز سے بھی واقف ہے، جو مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے اس کی تسبیح سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ ذوی العقول کا غلبہ دیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، مطلب خزائن المطر والرزق والنبات، بارش کے جو خزانے ہیں، رزق جو نباتات ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی ان سب کو لوٹنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان سب کو کیا ہے؟ بدلہ عطا فرمائے گا۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، کہ آپ نہیں دیکھتے، کہ آپ نہیں جانتے؟ یہاں پر بھی ویسے ہی استفہام میں تقریری مراد ہوگا، تو آپ جانتے ہیں کہ ان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یزجی سحابا، سحاب سے مراد بادل ہے، ازجا یزجی آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ کوئی چیز لے جانا، تو یزجی سحابا کا مطلب یسوقہ برفق، بادلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ نرمی سے لے جا رہا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک۔ تو بادل جو ٹکڑوں کی شکل میں ہیں، جب جہاں پر بارش نازل کرنا چاہتا ہے تو ان ٹکڑوں کو الگ الگ جو ٹکڑوں کو لے جا کر اس مقام پر جمع کر دیتا ہے، ثم یؤلف بینہ، اس بادل کے درمیان کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ الفت پیدا کرتا ہے، مطلب جمع کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ یضم بعضہ الی بعض، بعض کو ایک دوسرے ٹکڑے جو ہے وہ ایک دوسروں سے ملا دیتا ہے۔ فیجعل القطع المتفرقہ، جو بکھرے ہوئے جو ٹکڑے ہیں الگ الگ، ان کو کیا کرتا ہے؟ قطعۃ واحدۃ، ایک ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ تو الگ الگ جو بکھرے ہوئے بادل کے ٹکڑے ہیں ان سب کو ملا کر ایک جگہ جمع کرے گا۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ایک کے بعد ایک، یوں سمجھیں کہ ایک ٹکڑا نیچے آیا، پھر اس کے بعد اور ایک ٹکڑا اس کے اوپر آیا، پھر اس کے بعد اور ایک ٹکڑا اوپر آیا، تو بادل کے مختلف ٹکڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک ساتھ جمع کر دیتا ہے، اور بعض کو بعض کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ یجعلہ رکاما یعنی تہ بتہ بنا دے گا، تہ بتہ بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فطر الودق، اب بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ودق مراد یہاں پر بارش، تو آپ دیکھیں گے کہ بارش کو یخرج من خلالہ، وہ بادلوں کے اندر جو باریک باریک سوراخ ہیں انسان کو دکھائی نہیں دیتے لیکن اللہ نے بنائے ہیں، تو اس کے سوراخوں کے درمیان سے مخارج ہی، بارش کے نکلنے کے جو مخارج ہیں، جو مقامات ہیں، وہاں سے بارش نکلے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بارش نازل ہو رہی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ۔ چلیے اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جو 3 مرتبہ جو من آیا ہے، پہلے اس کو دیکھیں کہ پہلا من تو یہ تو ہے ہی متعلق کے طور پر لایا گیا ہے، دوسرا من زائدہ ہے، تیسرا من تبعیض کے لیے، یہ ایک ہوگی بات۔ تو اب ترجمہ کیسا کریں گے کہ آسمانوں میں، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، من جبال، پہاڑوں کے مانند، ان آسمانوں میں پہاڑوں کے مانند جو آسمان ہے۔ اچھا آسمان سے مراد یہاں پر کیا ہوں گے؟ بادل مراد لیں گے، پہاڑوں کے مانند جو بادل ہیں، آسمانوں میں پہاڑوں کے مانند جو بادل ہیں، ان بادلوں سے من بردن، کیا کرے گا وہ؟ برد، اولے،
اولے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے گا۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا، تو ترجمہ پھر دیکھ لیں اچھی طرح کہ بادلوں میں پہاڑوں کے مانند جو بڑے بڑے بادل ہیں ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ من بردن، بعض اولے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اتارے گا۔ یہ ہو گئی بات۔ اب دیکھیں فی السماء بدل، اچھا بدل بإعادۃ الجاری، السماء مبدل منہ ہے، جبال بدل ہے، تو حرف جر کا اعادہ کیا گیا ہے مبدل منہ اور بدل میں۔ تو ترجمہ کیا ہو گیا پھر دیکھ لیں اچھی طرح، بادل جو کہ پہاڑوں کے مانند بڑے بڑے ہیں، ان بڑے بڑے پہاڑوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اولے نکالتا ہے، اولے برساتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے وہ پھیر دیتا ہے، یعنی جس کو وہ اولے جس پر برسانا چاہے وہ برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ اولوں کو روک دیتا ہے۔ یا پھر بارش اگر مراد لیں گے تو جس کو چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے جس پر، اور جس پر چاہتا ہے وہ بارش کو روک دیتا ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ آگے بتا رہے ہیں یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی جو چمک ہے، اس کی بجلی کی جو چمک ہے، ثنا مراد یہاں پر ضیاء کے معنی میں روشنی، لمعانہ، ثنا برقہ ای لمعانہ، لمعان چمک کہتے ہیں، تو قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک اتنی زیادہ ہے، یذہب بالابصار، کہ نگاہوں کو اچک لے جائے، یہ نگاہوں کو کیا کرے؟ بالکل اچک لے جائے، ایسی اس کی بجلی کی چمک ہے۔ الناظرۃ لہ، جو نگاہ اس کی طرف دیکھتی ہے تو وہ بجلی کی روشنی اتنی زیادہ ہے، ان یخطفھا، وہ کیا کرے؟ اچک لے جائے، اس کی روشنی کو لے کر چلی جائے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان کی تخلیق کیا ہے اور بارش کے نازل ہونے کا اندازہ کیا ہے، کس انداز میں نازل ہوتی ہے، اس کو یہاں پر سمجھایا ہے وضاحت کے ساتھ۔ آگے بتا رہے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو کیا کرتا ہے؟ الٹ پھیر کرتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، تبدیل کرتا رہتا ہے۔ یاتی بکل منہما بدل الآخر، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے؟ دوسرے کے بدلے میں آتا ہے۔ دن آتا ہے رات کے بدلے میں، پھر اس کے بعد رات جب چلے جاتی ہے تو رات کے بدلے میں پھر دن آتا ہے، تو ایسے ہی معاملہ دن رات کے بدلے میں، پھر رات کے بدلے میں دن، یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کرتا چلا جاتا ہے۔ ان فی ذلک التقلیب، یہ جو تبدیل کرنا ہے دن کو رات میں پھر رات کو دن سے تبدیل کرنا ہے، یہ تبدیل کرنا یقیناً اس میں لعبرتن، بہت ساری عبرتیں ہیں، لأولی الابصار، عقل والے اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے، لاصحاب البصائر علی قدرت اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور جو لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اور پھر عقل فہم و فراست والی نگاہ رکھتے ہیں، بصارت سے جو کام لیتے ہیں، تو ان کو یہ ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں ملیں گی اور نصیحتیں بہت ساری اس میں ملیں گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا مزید اعلان فرما رہے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جانور کو، ہر جاندار کو، کل دابۃ، ہر جاندار کو، جاندار سے مراد یہاں پر انسان بھی ہے، غیر انسان بھی مراد ہے، تو ہر طرح کی جو حیوان جاندار جو ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے پیدا فرمایا؟ من ماء، پانی سے پیدا فرمایا، ای نطفۃ، نطفے سے۔ فمنہم من یمشی علی بطن، ان حیوانات میں سے بعض کیا ہے؟ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کالحیات والحوامی، جیسے کہ کیڑے ہیں اور سانپ وغیرہ ہے، حیات سانپ اور حوام کیڑے، حشرات الارض جسے کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ زمین پر رینگتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے بعض کیا ہے کہ اپنے دو پیروں کے بل چلتے ہیں، انسان ہیں، پرندے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ دو پیروں کے بل چلتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض، ان حیوانات میں سے بعض کیسے ہیں؟ من یمشی علی اربع، چار پیروں پر چلتے ہیں، کالبہائم والانعام، جیسے کہ چوپائے ہیں اور شتر مرغ وغیرہ جو ہے وہ یہاں پر مراد ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسے چاہا پیدا کیا، بعض رینگنے والے ہیں، بعض دو پیروں پر چلنے والے ہیں، بعض کیا ہے؟ چار پیروں پر چلنے والے ہیں، جیسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، تحقیق ہم نے کیا ہے؟ واضح نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تحقیق ہم نے کیا ہے؟ واضح نشانیاں اتاری ہیں، بینات، واضح بالکل وضاحت کے ساتھ ہم نے اتاری ہیں۔ ہی القرآن، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے، یعنی دین اسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رہنمائی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں تک بات ہوئی، کام گفتگو یہاں سے ختم ہوئی، اور پھر اب آگے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ
ایمان جو منافق تھے ایمان والوں کے درمیان ان کی ایک حالت، ان کا ایک طریقہ یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ چلیے اب منافقوں کے بارے میں گفتگو ہے۔ وَيَقُولُونَ أَيَ الْمُنَافِقُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کہ منافقین کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کو ہم دل سے تصدیق کر لیے، وبالرسول، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رسول مان لیے، وَأَطَعْنَاهُمَا، اور ہم ان دونوں کی بھی اطاعت کیے، فِيمَا حَكَمَا بِهِ، جن کاموں کا وہ حکم دیے ہم ان کاموں کے کرنے میں ہم ان کی اطاعت کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آتے ہیں تو یہ باتیں کہتے ہیں۔ ثم يتولى فريق منهم، ان میں سے ایک جماعت کیا ہے پھر منہ موڑ لیتی ہے، من بعد ذلك، اس کے بعد اس سے، وما اولئک بالمؤمنین، یعنی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آتے ہیں تو ایمان ظاہر کرتے ہیں، پھر جیسے ہی ان سے پلٹ جاتے ہیں تو وہ کیا ہے اپنی ساری کی ساری باتوں سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان کی حقیقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما اولئک بالمؤمنین، یاد رکھیں کہ وہ لوگ ہرگز ایمان والے جو پھر گئے ہیں، جو پلٹ گئے ہیں، وہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ المعہودین الموافق قلوبہم لألسنتہم، ایسے لوگ کہ جو ان کے دل ان کی زبانوں کے بالکل موافق نہیں ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن کے دل ان کی زبانوں کے بالکل موافق، یعنی دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور ہے، وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ دل اور زبان دونوں بالکل متفق ہوں، موافق ہوں، دل میں جو ہے زبان سے وہی ظاہر کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ ایمان والے سمجھے جائیں گے۔ تو اب یہ لوگ چونکہ منہ موڑ لیے ہیں، حضور کے سامنے آئے تو زبان سے اقرار کیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، لیکن جب پھر گئے تو ان کی ساری کی ساری باتوں سے پھر گئے، تو دل کچھ اور ہے ان کے اور پھر زبان پر کچھ اور وہ لوگ لا رہے ہیں، تو حقیقت میں وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور پھر جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول المبلغ عنہ، جو اللہ کی طرف سے وہ پیغام پہنچائے گئے ہیں ان کو، تو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف سے جو رسول آئے ہیں ان کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ عَنِ الْمَجِيءِ إِلَيْهِ، حضور کے پاس آنے اور حضور کو فیصلہ کرنے والا بنانے میں ان میں سے ایک جماعت کیا ہے منہ موڑ لیتی ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر واقعی حق ان کے لیے ہوتا تو وہ لوگ ان کی طرف دوڑتے ہوئے فوری طور پر آ جاتے، دوڑتے ہوئے آ جاتے، یعنی ان کے حق میں فیصلہ ہو تو فوری طور پر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، جب ان کے خلاف میں فیصلہ ہونے کی امید ہے تو وہ لوگ کیا ہوتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کا شان نزول جو تاریخ میں اور پھر دیگر تفسیر کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک یہودی اور پھر ایک منافق کے درمیان کسی سلسلے میں جھگڑا ہو گیا، تو یہودی کہنے لگا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے فیصلہ کرائیں گے، اور منافق جو ہے اپنے سردار کے پاس جانے کے، کعب بن اشرف جو ہے اس کے پاس جانے کا وہ بار بار اصرار کرنے لگا۔ تو بہرحال دونوں نے مل کر یہ بات طے کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ حضور کے پاس گئے، چونکہ منافق غلطی پر تھا اور پھر یہودی صحیح تھا اس معاملے میں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیے، درست اور صحیح چیز کو دیکھتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ کیے اور پھر منافق کے خلاف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احکامات جاری کی۔ یہ بات ہو گئی۔ تو اب چونکہ یہ ایمان والا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ بھی کر چکے ہیں، تو وہ سمجھا کہ یہ فیصلہ بالکل میرے مناسب نہیں ہے، میرے خلاف میں فیصلہ کیا گیا ہے، تو لہٰذا ایسا کریں گے ہم پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ عمر بن خطاب ایمان والوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ایمان والوں سے زیادہ ان کی طرف ان کو چاہتے ہیں، تو میں ایمان والا ہوں، تو وہ منافق یہ سمجھا کہ میں ایمان والا ہوں بظاہر، وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ اب اس منافق کے کہنے پر کیا کہ یہ دونوں کے دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے حضرت عمر جب باہر آئے تو یہودی نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا، ہم حضور کے پاس گئے تھے، حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن یہ منافق حضور کے فیصلے کا انکار کیا اور پھر تمہارے پاس آیا ہے دوبارہ فیصلہ کرانے کے لیے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا کیا گیا ہے، حضور کے پاس جا کر تم یہاں آئے ہو؟ تو منافق نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ رکو، ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں۔
اندر گئے، تلوار لے کر آئے، فوری طور پر اس کی گردن وہاں پر مار دیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ جو اللہ کے حکم کے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی مخالفت کرتا ہے تو میری تلوار اس کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر تفسیری کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کیا ہے زمین پر اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام سنائے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے فاروق کا جو لفظ ہے حق اور باطل کے درمیان حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو وہاں سے بتایا جاتا ہے بعض روایتوں کے مطابق کہ حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا کیا گیا تھا۔ تو بہرحال تو یہاں یہ جو آیت آئی ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں کی ایک جماعت کیا ہے منہ موڑ لیتی ہے۔ تو یہ ایک جماعت سے مراد کیا ہے؟ وہ منافقوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور حق ان کے طرف ہو، یعنی وہ اگر صحیح راستے پر ہوں، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو وہ کیا ہے حضور کی طرف دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے چلے آتے ہیں، طائعین اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، کفر ہے، ام ارتابوا، یا پھر وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، شکوا فی نبوتہ، حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کیا، ام یخافون، یا پھر وہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول فیصلہ کرنے میں ان پر ظلم کریں گے، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کرنے میں ان کے خلاف میں فیصلہ کریں گے اور ان پر ظلم کریں گے، ان یظلموا فیہ، کہ ان کے معاملے میں ان کو ظلم کیا جائے گا، کیا وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں؟ لا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے میں کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ اللہ کے حبیب حضور پاک علیہ السلام کسی پر ظلم کرتے ہیں۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ وہ منافق ہی ظالم ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر لیے ہیں، بالاعراض عنہ، حضور کے پاس جانے سے منہ موڑ کر، اور حضور کے فیصلے سے منہ موڑ کر وہ خود اپنے آپ پر کیا ہے ظلم کر لیے ہیں۔ تو اب منافقوں کا ایک معاملہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ جب حضور کے پاس آتے ہیں تو وہ ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، جب پلٹ جاتے ہیں تو وہ ان کی باتوں سے بھی پھر جاتے ہیں، ایمان سے بھی پھر جاتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کے لیے جب ان کو حضور کے پاس بلایا جاتا ہے تو وہ حضور کے پاس جانے سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ بظاہر وہ ایمان والے ہیں لیکن بباطن تو ان کے اندر نفاق بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ رک جاتے ہیں۔ وہ یہاں تک سارے کے سارے منافقین جو تھے ان کی باتیں یہاں پر بیان کی۔ اب بتا رہے ہیں ایمان والوں کا، ان کے مقابلے میں یہ جو منافق ہیں، ان منافقوں کے مقابلے میں ایمان والوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کو یہاں بتا رہے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اس کے سوا نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جائے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایمان والوں کو بلایا جائے، بالقول اللائق بہم، ایسی باتوں کے ذریعے سے جو ان کے بالکل مناسب ہو، ان مناسب باتوں کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کے لیے جب ان کو بلایا جائے تو ایمان والے کیا کہیں گے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جانے کا جواب دیتے ہیں، بالاجابتی، جواب دیتے ہوئے وہ لوگ فوری طور پر کہیں ہم نے آپ کا حکم سنا اور ہم نے اطاعت فرما لی، یہ کہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ اس طرح کا حکم اس طرح کہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے تو فوری طور پر حاضر ہو جائیں گے، جواب دیں گے اور ان کے فیصلوں کو قبول کر لیں گے، فَأُولَئِكَ حِينَئِذٍ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس اس وقت وہ لوگ کامیاب اور کامران سمجھے جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تبارک و خشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس وہی کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں، جنت سے وہی سرخرو ہوں گے، جنت ان کو عطا کی جائے گی۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ یتقی، یتقی دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، یتقی پڑھیں گے بسکون الہائی، یتقی، اور کسرے کے ساتھ ومن یتقی، یخشى اللہ ویتقیہ، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ چلیے ایمان والوں کا تذکرہ یہاں پر ہوا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور پھر وہ جو لوگ ہیں، وہ جو منافقین ہیں خاص طور پر، وہ لوگ آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غایت درجے کی قسمیں کھائیں گے، یعنی بہت زیادہ قسمیں کھائیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، بہت قسمیں کھائیں گے، غایتها مطلب انتہائی بہت زیادہ قسمیں کھائیں گے، لیکن لئن امرتہم بالجہاد،
ہاں اب دیکھیں، ابھی منافق نہیں بلکہ ایمان والوں کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ لئن امرتہم لیخرجن، کہ اگر قسم بخدا آپ ان کو جہاد کرنے کا حکم دیں گے تو ضرور ضرور وہ لوگ نکلیں گے۔ قل لہم، اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان سے، لا تقسموا، تم اللہ کی قسمیں مت کھاؤ، بلکہ طاعۃ معروفۃ، کیا ہے وہ؟ اچھی اطاعت، فرما برداری اللہ کے نبی کی، للنبی خیر من قسمکم الذین لا تصدقون فی، کہ جو تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو۔ اب دیکھیں پہلے اس کے آیت کے ترجمے کو سمجھو، اس کے بعد پھر ہم کو خود بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ایمان والوں سے ہے مخاطب یا پھر منافقین سے ہے، خود بات سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلے ترجمہ دیکھیں، واقسموا باللہ جہد ایمانہم، وہ لوگ غایت درجے کی قسمیں کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، مگر لئن امرتہم، اگر آپ ان کو جہاد کا حکم دیں، لیخرجن، وہ ضرور ضرور کیا ہے؟ نکلیں گے جہاد کرنے کے لیے۔ قل لہم، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، لا تقسموا، تم قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفۃ، للنبی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھی اطاعت کریں معروف انداز میں، خیر من قسمکم، یہ حضور کی اطاعت کرنا تمہارے ایسی قسموں سے بہتر ہے، لا تصدقون فی، کہ جس میں تم سچے نہیں ہو، جھوٹی قسمیں جو تم کھاتے ہو۔ ہاں اب دیکھیں منافقوں کے بارے میں یہ بات اتاری گئی ہے۔ منافق اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، قسمیں کھا کر کہتے تھے۔ تو لہٰذا بتا رہے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ حضور کی اطاعت کرو سچے انداز میں، آسان طریقے سے، اچھے انداز میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو جو کام کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ من طاعتکم بالقول، انداز یعنی زبان سے جو تم اطاعت کا دعویٰ کر رہے ہو، وہ مخالفتکم بالفعل، اور پھر جب عمل کے اعتبار سے تمہارے عمل سے مخالفت کر رہے ہو، زبان سے تم اطاعت کا دعویٰ کر رہے ہو اور پھر عمل کے ذریعے سے تم مخالفت کر رہے ہو حضور کی یا پھر حضور کے احکامات کی، تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور تمہارے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ تو منافقوں کا ایک اور طریقہ، ایک اور بات یہاں پر بیان کی گئی۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ یہ آیت کس کے بارے میں؟ ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے حکم دیا گیا تمہاری یہ جھوٹی قسمیں بالکل مناسب نہیں ہے، یہ جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرو، ان کی اطاعت کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب بتا رہے ہیں، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تم، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر عن طاعتہ وہ لوگ پھر جائیں، عن طاعتہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے وہ لوگ پھر جائیں، بحذف احدی التائین، دو تاؤں میں سے ایک کو حذف کیا گیا، خطاب لہم، ان منافقوں سے کیا ہے؟ خطاب ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ حکم ہے، پس اگر تم تولو میں خطاب چونکہ ان سے ہے، تو پس اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جاؤ گے، فإنما علیہ ما حمل، بس اس کے سوا نہیں کہ آپ پر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی ہی ذمہ داری ہے جو آپ پر ذمہ داری رکھی گئی ہے، ای من التبلیغ، یعنی پہنچانا، یہ آپ پر جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، وعلیکم ما حملتم، اور تم پر جو چیز اتاری گئی ہے، جو چیز تم کو اٹھائی گئی ہے، تم پر وہ کیا ہے؟ ان کی اطاعت کرنا۔ احکامات پہنچانا حضور کا کام تھا، اس کے بارے میں حضور سے پوچھا جائے گا کہ پیغام کہاں تک پہنچائے، کتنے پہنچائے۔ اطاعت کرنا، احکامات پر عمل کرنا، یہ تمہارا کام ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں تک پیغامات پہنچائے ہیں اور پھر کہاں تک تم عمل کیے ہو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، لیکن یاد رکھو اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، حضور کی باتوں کو مانو گے، احکامات پر عمل کرو گے، تَهْتَدُوا، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں ہے مگر واضح انداز میں کھلے طور پر باتیں پہنچا دینا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ کھلے انداز میں باتیں پہنچا دیے ہیں، تو اب ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ان سے صرف پوچھا جائے گا کہ کہاں تک پہنچائے ہیں، آپ جواب دیں گے کہ جتنا پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا اتنا پہنچا دیا گیا ہے، اور پھر یہ جو اطاعت کرنا، عمل کرنا، یہ تمہارا کام ہے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں تک اطاعت کی اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر کہاں تک تم نے عمل کیا، یہ تم سے پوچھا جائے گا۔ چلیے اب یہاں پر بتا رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں کے جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، یعنی ایمان والے جو لوگ ہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو نیک اعمال کیے ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ،
کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کو ضرور خلیفہ بنائے گا۔ کیسے؟ بدلاً عن الکفار، کافروں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خلیفہ بنائے گا، یعنی جو کافروں کا جو حصہ ہے، جو مقررہ مال ہے یا پھر دولت ہے، وہ زمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کا مالک کس کو بنائے گا؟ ایمان والوں کو بنا دے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے کافروں کے مال کا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کما استخلف الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے مال کا جیسے خلیفہ بنایا ویسے ہی تم کو خلیفہ بنائے گا۔ کما استخلف الذین، چلیے کما استخلف دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، معروف اور مجہول۔ کما استخلف الذین من قبلہم، کما استخلف الذین مجہول کے ذریعے سے، یعنی جیسے ان ایمان والوں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو خلیفہ بنایا گیا ویسے ہی ان ایمان والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ بنائے گا۔ کون ہے وہ؟ اب بتا رہے ہیں، بن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بدلاً عن الجبابرہ، جبابرہ جو ہے، جبابرہ سے مراد فرعون کی جو ظالم قوم تھی جو بنی اسرائیل پر حد درجے ظلم کیا کرتی تھی۔ لیکن معاملہ کیا ہوا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو سارے کے سارے فرعونی اور اس کا جو لشکر ہے وہ سب سمندر میں غرق ہو گئے، لیکن جو فرعونیوں کا جو مال تھا بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ سارا کا سارا مال عطا کر دیا، دلوا دیا۔ تو جو مال پہلے فرعونیوں کا تھا اب وہ مال کے مالک کون بنے؟ بنی اسرائیل بن گئے۔ تو کافروں کے مال جو پہلے تھا، جو جن کافروں کی ملکیت میں تھا، اب وہ بنی اسرائیل کی ملکیت میں آ گیا۔ تو ویسے ہی یہ کافر جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو مال ہے، ان کی جو زمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ان کا خلیفہ بنائے گا۔ تو من بنی اسرائیل بدلاً عن الجبابرہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو اپنے ان کا جو پسندیدہ دین ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ مطلب یمکنن، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہوں نے اپنے دین کو اختیار کیا ہے، جس دین کو انہوں نے اختیار کیا ہے، اور وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی پسندیدہ ہے۔ جو دین انہوں نے اختیار کیا ہے، دین اسلام، وہ اسلام ان کو بھی پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے خوش ہے، پسند ہے۔ تو اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ سارے باطل دینوں پر غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے اپنے دین کو بلند کرے گا، تقویت عطا فرمائے گا۔ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے جو دین پسند کیا یعنی ایمان والوں کے لیے، وہ الاسلام، اور وہ دین اسلام ہے۔ کیسے غلبہ عطا کرے گا؟ بِأَن يُظْهِرَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ، اس طور پر کہ سارے کے سارے دینوں پر جو باطل دین ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو غلبہ عطا کرے گا۔ وَيُوَسِّعُ لَهُمْ فِي الْبِلَادِ، اور پھر شہروں میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا دے گا، دین اسلام ان کے شہروں میں پھیل جائے گا۔ فَيُمَلِّكُوهَا، وہ اس طرح کیا کریں گے؟ وہ شہروں کے یا پھر زمین کے وہ مالک بن جائیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور جب خوف و گھبراہٹ میں تھے تو خوف و گھبراہٹ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امن عطا فرمائے گا، خوف کو دور کر خوف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے گا۔ تو یبدلنہم دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ من بعد خوفہم، من الکفار، کفار سے جب ڈرتے تھے تو کفار کے ڈر کو ان کے دلوں سے نکال کر اب امن کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنا دیا۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ ایک تو کفاروں کی زمین کا مالک بنائے گا، اور پھر کفاروں کا جو خوف، جو ڈر ایمان والوں کی دلوں میں ہے اس ڈر کو نکال کر امن عطا فرمائے گا۔ تو وقت انجز اللہ وعدہ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا بھی کیا۔ بما ذکرہ واثنی علیہم بقولہ، جو کہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وعدے کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وعدے کی وجہ سے تعریف کی ہے وہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور پھر اس کی وضاحت کی اور ان ایمان والوں کی تعریف کی، یعبدوننی، کہ وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ میری عبادت کرتے ہیں، لا یشرکون بی شیئا، اور وہ میری ذات میں، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہوا مستانف فی حکم التعلیل، تو بتا رہے ہیں کہ یہ جو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ جو جملہ لایا گیا ہے ایک تو جملہ مستانفہ ہے، دوسرا یہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے ان کے لیے اس فیصلے کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے فیصلہ
یعنی زمینوں کا خلیفہ بنائے گا، ان کے دلوں سے خوف و گھبراہٹ کو نکال کر امن رکھے گا۔ یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یعبدوننی، وہ لوگ، وہ ایمان والے میری عبادت کرتے ہیں، میری ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اس کی علت بیان کر دی۔ ومن کفر بعد ذلک، اب بتا رہے ہیں کہ جو اس کے بعد کفر اختیار کرے، یعنی الانعام منہم بہ، کہ ایمان والوں میں سے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اس انعام کے اترنے کے بعد پھر کفر کرے یا پھر نافرمانی کرے، ناشکری کرے، فاولئک هم الفاسقون، وہی فاسق اور فاجر سمجھے جائیں گے۔ واول من کفر بہ، اور ایمان والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد جو کفر کی طرف گئے، وہ دروازہ جو کھلا تھا وہ کب کھلا تھا؟ وہ اول من کفر بہ قتلۃ عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جو قاتل ہیں وہ سب سے پہلے کفر کی طرف پلٹ گئے تھے۔ فصاروا یقتتلون بعد ان كانوا اخوانا، تو ہوا کیا، پہلے وہ ایک دوسرے کے بھائی تھے، لیکن اب وہ وہاں سے جو قتل کا دروازہ کھلا تو اب کیا ہو گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے بن گئے۔ فصاروا یقتتلون، ایک دوسرے کے خلاف میں تلوار اٹھانے والے، قتل و غارت گری کرنے والے بن گئے۔ بعد ان كانوا اخوانا، باوجود اس کے کہ وہ پہلے کیا تھے، ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور پھر کیا ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر کیا ہے، رحمت اتاری جائے، یعنی رجاء الرحمتی، اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے نمازیں بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، رسول کی اطاعت بھی کرو، ساتھ ہی ساتھ کیا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے امید لگائے ہوئے تم اس طرح کے کام کرو۔ اور لا تحسبن الذین کفروا، کافروں سے، اب یہ جو آیت لائی جا رہی ہے، یہ آیت کافروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہے کہ کافر ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ کفر کرنے کے باوجود بھی زمین میں خوشحال ہیں، مالدار ہیں، تو کافر ہرگز یہ نہ سمجھیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ لا تحسبن، تم ہرگز یہ نہ سمجھو، تم بالفوقانیہ و تحتانیہ، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے کہ اوپر کے نقطوں کے ساتھ اور نیچوں کے نقطوں کے ساتھ، تو والفاعل الرسول، تو اے حبیب صلی اللہ، تو اب تحتانیہ زبر سے یعنی اوپر کے نقطوں سے پڑھیں گے تو حضور خطاب ہوں گے کہ اے حبیب آپ کافروں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھے، ایک ہو گئی بات۔ تا سے پڑھیں گے تو فاعل حضور ہوں گے، آپ کافروں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھیں۔ یا سے پڑھیں گے کافر ہرگز یہ نہ سمجھیں، تو الذین کفروا وہ فاعل بن جائے گا، یا سے پڑھیں گے تو معجزین لنا فی الارض، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ زمین میں ہم کو کیا کر دیں گے، عاجز کر دیں گے۔ کیسے؟ بأن یفوتونا، وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، زمین میں ہم کو عاجز کریں گے، ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ اور ان کے لوٹنے کی جگہ کیا ہے، النار، آگ ہے۔ ولبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، برے لوٹنے کی جگہ ہے وہ جہنم، وہ آگ۔ تو یہاں پر آخر میں یہ آیت جو لائی گئی ہے، ایمان والوں سے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے زمینوں، کافر کی جو زمینیں ہیں وہ زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ایمان والوں کا حوالہ کرے گا، ایمان والوں کو ان زمینوں کا خلیفہ بنائے گا، اور خوف و گھبراہٹ ایمان والوں کے دلوں سے نکال کر امن قائم کرے گا۔ تو اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ اب کافروں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم جو برے کام کیے ہو، جیسے ایمان والوں کو بدلہ دیا گیا، تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا کرے گا۔ دنیا میں قتل و غارت گری ایمان والوں کی طرف سے تم پر ہو جائے گی، اور پھر تم ختم ہو جاؤ گے، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے تم جہنم کی آگ میں جلنے والے رہو گے۔ یہاں تک رکھیں، انشاءاللہ ہم آئندہ سے پھر دوبارہ احکامات شروع ہو رہے ہیں تو ہم آئندہ درس میں اس کو رکھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو ہم نے آج کی ریکارڈنگ کی ہے، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تفسیر کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا ثواب سید عبدالمجید صاحب کی روح کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس تفسیر کی بدولت ان کو غریق رحمت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔